اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ ہود کا مختصر خلاصہ پیش کیا تھا، آج سورہ یوسف کا مختصر خلاصہ پیش کروں گا۔ اس سورت کا نام یوسف اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ نقل کیا ہے۔ تسمیۃ الکل و باسم الجز، یعنی جز والا نام کل والا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت کا ماقبل والی سورت کے ساتھ دو طرح کا ربط ہے۔ سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، پہلا دعویٰ کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی پکار جائز نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مسئلہ اس قدر اہم اور ضروری ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی اس مسئلے کو لوگوں تک پہنچایا، اس مسئلے کی اشاعت کی۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتانے سے قبل انہیں مسئلہ توحید کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت صرف کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ تھا اسمی ربط۔ معنوی ربط یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں دوسرا دعویٰ یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت بھی اسی دعوے کو نقل کر رہے ہیں اور ایک تفصیلی نقلی دلیل پیش کرتے ہیں۔ نقلی دلیل سے مراد جو اللہ رب العزت نے قرآن میں نقل کی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں منقول ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ ہود کے اندر 7 انبیاء کا واقعہ نقل کیا تھا۔ ان 7 انبیاء نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت ایک جلیل القدر پیغمبر کہ جن کے باپ بھی پیغمبر، جن کے دادا بھی پیغمبر، جن کے بیٹے بھی پیغمبر، ان کا تفصیلی واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کو نہ دیکھتے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر 4 دعوے ذکر کیے ہیں۔ پہلا دعویٰ یہ کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب صرف ذات اللہ کی ہے۔ دوسرا دعویٰ کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی مختار کل اور متصرف فی الکل ذات نہیں ہے، متصرف فی الکل ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تیسرا دعویٰ یہ ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ رب العزت کے سچے رسول اور پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کی خبریں بذریعہ وحی بتائی گئی ہیں۔ چوتھا دعویٰ یہ ذکر کیا گیا کہ مسئلہ توحید کو لوگوں تک پہنچانے میں انبیاء کرام نے مشکلات کو برداشت کیا۔ ان مشکلات کو برداشت کرنے پر اللہ رب العزت نے نتیجہ یہ نکالا کہ اللہ رب العزت نے کامیابی کو انبیاء کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے 2 دعوے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں اور کوئی مختار کل نہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ نقل کیا ہے۔ اس کے 15 احوال اور 15 قریہ نقل کیے۔ ہر قری، ہر حوال اس قدر اہمیت ہے کہ ہر قری یہی ثابت کر رہی ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھنا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کو خواب نہ بتانے کی ہدایت کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اذ قال یوسف لابیہ یا ابت، کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتانا۔ دوسرا احوال اللہ رب العزت نے فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد کی نظر سے اوجھل کرنے کی تعبیریں بنانا
ان کو اپنے ساتھ لے جانا، ایک کنویں میں گرا دینا اور ان کی قمیض میں ایک شکار کا خون لگا دینا اور آ کر یہ کہنا کہ ایک بھیڑیا ان کو کھا گیا ہے۔ تیسرا احوال یہ ثابت کیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَاءَ السَّيَّارَةُ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهَا، کہ ایک قافلہ وہاں سے گزرا، ان کو کنویں سے نکالا اور بازار مصر میں جا کر ان کو فروخت کر دیا۔ چوتھا واقعہ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ، عزیز مصر کا ان کو خریدنا اور اپنی بیوی سے کہنا کہ ان کے ساتھ عزت و اکرام سے پیش آنا ہے۔ پانچواں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، کہ جب وہ جوانی کی حالت میں پہنچتے ہیں تو ان کی بیوی کا دل پھسل جاتا ہے، وہ ان کے ساتھ برا کام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ان کو بچانا اور عزیز مصر کا دروازے پر آ جانا اور اپنی بیوی کو الزام ملزم ٹھہرانا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی ذمہ ٹھہرانا۔ چھٹا واقعہ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا، کہ جب مصر کی عورتوں کو عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے اپنے ہی غلام کے ساتھ بدنیتی کرنے کی کوشش کی ہے تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ بہلانے پھسلانے کی کوشش کی۔ عورتوں کو بلایا، سامنے سیب اور چھری رکھ دی، حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آتے ہیں، وہ سیب کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں ہی کاٹ دیتے ہیں۔ پھر ساتواں واقعہ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، کہ وہ اپنے آپ کو الزام سے بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھجوا دیتے ہیں۔ پھر جیل میں دو قیدیوں کو ان کے ساتھ مل جانا، وہ دو قیدی بھی بادشاہ کے دربار کے تھے، انہوں نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر پوچھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے قبل مسئلہ توحید کی اشاعت کی۔ پھر وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ، کہ شاہ مصر نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں دگلی پتلی گائیں جو ہیں ان کو کھا رہی ہیں۔ خواب دیکھا تو شاہ مصر نے اپنے درباروں سے ان کے خواب کی تعبیر پوچھی، کوئی جواب نہ دے سکا، تو اس غلام نے کہا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں پوچھ کے۔ وہ غلام آتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر پوچھتا ہے، جا کر شاہ مصر کو بتاتا ہے۔ شاہ مصر کہتا ہے وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِ بِهِ، شاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام کی فہم و فراست اور ان کی دانائی کا قائل ہو جاتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر بلاتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جیل سے اس وقت باہر آؤں گا جب میری پاک دامنی اور برات ثابت ہو جائے گی۔ جا کر ان عورتوں سے پوچھئے جنہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہی کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامت تھے۔ خود عزیز مصر کی بیوی نے بھی کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامت اور بڑی ذمہ تھے، ہم نے ان کے ساتھ بدنیتی کا ارادہ کیا تھا۔ جب ان کی پاک دامنی ثابت ہو گئی، اللہ رب العزت نے پاک دامنی ثابت کر دی، تو عزیز جو شاہ مصر تھا اس نے ان کو بادشاہ بنا دیا، ان کو وزیر خزانہ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ، جب وزیر خزانہ بنا دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے باقی بھائی آتے ہیں غلہ لینے کے لیے، قید سالی ہو جاتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچان لیتے ہیں لیکن وہ ان کو نہیں پہچانتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگلی دفعہ جب تم آؤ تو اپنے بھائی بنجامین کو ساتھ لے کر آنا۔ اگلی دفعہ لانے کے لیے اپنے باپ سے درخواست کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ پہلے تو وہ پسو پیش کرتے ہیں، یعنی نہیں بیچنے کی کوشش کرتے، لیکن بعد میں وہ بھیج دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے ایک ترکیب بناتے ہیں، اپنا پیمانہ ان کے کھانے میں ان کے غلے میں رکھ دیتے ہیں، ان کے اوپر چوری کا الزام لگا دیتے ہیں اور ان کو اپنے پاس روک لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان بھائیوں نے مشورہ کیا کہ میں اس وقت تک واپس نہیں جا سکتا کہ جب تک اللہ رب العزت ہماری واپس جانے کا نہ حکم دے دے یا حضرت یعقوب علیہ السلام نہ ہمیں واپس بلا لے، کیونکہ ہم نے بنیامین کو صحیح سلامت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچانے کا اللہ کا وعدہ لے رکھا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنا آپ ظاہر کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا آپ بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ ان کے بھائی سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے
کہا کہ جاؤ واپس جاؤ، سارے کے سارے جو رشتہ دار ہیں ان کو یہاں پر لے آؤ۔ سارے کے سارے آ جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے اتنا روتے ہیں کہ ان کی بینائی چلی جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی قمیض دیکھ کر بیچتے ہیں کہ جاؤ یہ قمیض ان کے چہرے پر پھیرنا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے ان کے چہرے پر جب وہ پھیری گئی تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر آخر میں یہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جب سارے پاس آ جاتے ہیں، سارا قبیلہ ان کے پاس آ جاتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ان کا اعزاز و اکرام کرتے ہیں، ان کا اچھا استقبال کرتے ہیں، سارے کے سارے ان کی عزت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا قبیلہ ان کے سامنے گر جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کا وہ خواب ثابت ہو جاتا ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ 10 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ ان کا خواب ثابت ہو جاتا ہے۔ ان تمام واقعات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ اگر عالم الغیب ہوتے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی جدائی نہ دیکھتے، بنیامین کا وہاں پر رک جانا نہ دیکھتے، آنکھوں سے بینائی کو نہ دیکھتے کہ ان کی بینائی چلی گئی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں نہ جاتے، بازاروں میں نہ یوں اس طرح بکتے۔ تو اس تمام واقعات سے یہی ثابت ہوتا ہے عالم الغیب اور مختار کل ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ تیسرا دعویٰ یہ پیش کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ آپ کے پاس جو احکام آتے ہیں آپ نے لوگوں تک یہ احکام پہنچانے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی۔ سورہ یوسف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ آپ کے اوپر یہ جو وحی آتی ہے اس میں اللہ رب العزت غیب کی خبریں آپ کو بذریعہ وحی بتاتے ہیں۔ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ بھی غیب کی خبروں میں سے ایک خبر تھی، لیکن آپ اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو اپنے باپ کی نظر سے اوجھل کرنے کی ترکیبیں بنا رہے تھے۔ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ خبریں بذریعہ وحی بتائی ہیں۔ پھر چوتھا دعویٰ یہ پیش کیا تھا کہ آپ نے مسئلہ توحید کو بیان کرنا ہے۔ مسئلہ توحید کو بیان کریں گے تو آپ کو مشکلات بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، مصائب بھی آئیں گے، ان کو برداشت کرنا ہے۔ انبیاء کرام نے بھی برداشت کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ اللہ رب العزت نے کامیابی کو انبیاء کے مقدر اور ان کے نصیب میں لکھ دیا ہے، اور ذلت اور رسوائی کو ان کے دشمنوں کے مقدر اور نصیب میں لکھ دیا ہے۔ گویا کہ اس صورت کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے پیغام کو لوگوں تک صحیح ٹھیک ٹھاک پہنچانا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ